حابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب ذوالجلال کی توفیق سے ہمیں روزہ رکھ کے نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج کے دن کی جملہ برکتیں اپنے دامن میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز حقوق والدین کے عنوان سے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے اور اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والدین اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اولاد کے لیے والدین قدرت کی بہت بڑی نعمت ہیں، اتنی بڑی نعمت ہیں کہ دنیا کی ہر چیز انسان سے چلی بھی جائے تو دوبارہ مل سکتی ہے۔ بیوی کا انتقال ہو جائے، اولاد کا انتقال ہو جائے، مال چلا جائے، دولت چلی جائے، ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے، مگر ماں اور باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اللہ نے ماں باپ کا متبادل اس کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور اس پورے عالم رنگ و بو میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا آلٹرنیٹو اور ماں باپ جیسا خلوص والا رشتہ کوئی دوسرا نہیں بنایا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی آیہ مبارکہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تیرے رب کا حکم یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ غور کریں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوری بعد حقوق العباد میں سے کسی اور حق کا ذکر نہیں کیا، یعنی پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا بندوں کو، تو اپنی عبادت کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا ذکر نہیں کیا، اولاد کا ذکر نہیں کیا، دوستوں کا ذکر نہیں کیا، پڑوسیوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنی عبادت کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کے دو سبب ہیں، ایک حقیقی سبب ہے اور دوسرا ظاہری سبب ہے۔ انسان کی پیدائش کا حقیقی سبب رب ذوالجلال کی ذات ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، تخلیق کیا، ہمیں اس دنیا کے اندر اس رب ذوالجلال نے وجود بخشا، اور دوسرا سبب انسان کی پیدائش کا جو ظاہری سبب ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں، چونکہ ماں باپ کے بغیر بچے کی پیدائش کا تصور نہیں ہے،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے حقیقی سبب کا ذکر کیا کہ میری عبادت کرو، اور حقیقی سبب کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ظاہری سبب کا ذکر کیا کہ چونکہ ماں باپ تمہارے دنیا میں آنے کی وجہ بنے، ماں باپ تمہارے وجود کا سبب بنے، تمہاری پیدائش کا وسیلہ بنے، اس لیے میری عبادت کے بعد حکم تمہارے لیے یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ رکھو اپنے والدین کے ساتھ۔ اور والدین باپ ہو یا ماں ہو، دونوں کا اولاد کے لیے بڑا مقام ہے۔ اولاد کی زندگی میں اور بچے کی تربیت میں دونوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کی، حضور مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ میرے اوپر کس کا حق ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں میں سے میں کس کا حق سب سے پہلے ادا کروں؟ حضور نے فرمایا امک، تیرے اوپر سب سے زیادہ حق ادا کرنا جس رشتے کا ضروری ہے وہ تیری ماں کا رشتہ ہے، وہ تیری والدہ کا رشتہ ہے۔ سائل نے عرض کی ثم من، حضور اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضور نے پھر فرمایا امک، تیری ماں کا ہی نمبر آتا ہے۔ عرض کی حضور ثم من، اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضور نے تیسرے نمبر کے اوپر بھی یہی ارشاد فرمایا امک، تیری ماں کا ہی مقام آتا ہے۔ اور جب سائل نے چوتھی دفعہ پوچھا کہ حضور اب کس کا مقام اور کس کا حق ادا کرنا ضروری ہے، تو حضور نے فرمایا تیرے باپ کا۔ تو غور کریں ہم تو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے 3 حق بیان فرمائے ہیں۔ پہلے جواب کے اوپر بھی فرمایا تیری ماں، دوسرے جواب کے اوپر بھی فرمایا تیری ماں، اور تیسری دفعہ بھی فرمایا تیری ماں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور نے اولاد کے لیے ماں کے کتنے حق بیان فرمائے ہیں؟ 3 حق، اور چوتھے نمبر کے اوپر فرمایا تیرا باپ۔ مفسرین نے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ باپ کا چوتھے نمبر پہ ذکر کیا حضور نے اور پہلے 3 حق ماں کے بیان فرمائے؟ آخر کوئی سبب تو ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو کہا ہاں وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ماں ہوتی ہے، ماں وہ اپنی اولاد کے لیے 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے، 3 امتحانوں سے گزرتی ہے۔ پہلا امتحان ماں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے پھرتی ہے۔ انسان 2-3 کلو وزن اٹھائے اور اسے بولے کہ تم نے ایک دن، پورا دن بھی اور رات بھی 24 گھنٹے تم نے یہ 2 کلو کا شاپر اٹھا کے رکھنا ہے، تو انسان کو لگ سمجھ جائے کہ یہ کتنا مشکل معاملہ ہے۔ تو ماں کتنی عظیم چیز ہے۔ اے انسان، یہ تجھے 9 مہینے تیرا وزن، تیرا بوجھ اپنے پیٹ میں اٹھا کے تجھے پھرتی ہے۔ یہ پہلی تکلیف ہے ماں کی۔ دوسری تکلیف تیری پیدائش کا وقت، جب تو پیدا ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے نکل کے اس دنیا میں آیا تھا، تو یہ آسان معاملہ نہیں تھا۔ تیری ماں موت کے منہ سے واپس آتی ہے، تیری ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں، زندگی اور موت سے لڑتے لڑتے تیری ماں کو پھر زندگی ملتی ہے، تو یہ دوسری بڑی آزمائش سے گزرتی ہے تیری ماں۔ اور تیسری آزمائش ماں کی اس وقت ہوتی ہے کہ وہ پھر بچے کی تربیت کرتی ہے، پہلے دن سے لے کے آخر تک وہ بچے کی تربیت کرتی ہے، بچے کا خیال رکھتی ہے، بچے کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ تو حضور نے ماں کے 3 حق اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ بچوں کے لیے ماں بھی 3 امتحانوں سے گزری ہے، 3
تکلیفوں سے گزری ہے، 3 پریشانیوں سے گزری ہے، اور باپ چونکہ ایک تکلیف سے گزرتا ہے، اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کی پرورش کے لیے باپ محنت مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور وہ اپنے جسم کی توانائیاں صرف کرتا ہے اولاد کے لیے۔ تو چونکہ باپ صرف ایک تکلیف سے گزرتا ہے، اس لیے حضور نے چوتھے نمبر کے اوپر باپ کا مقام بیان فرمایا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا مرتبہ ہی کوئی نہیں، باپ کا مقام ہی کوئی نہیں۔ باپ کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، اللہ اکبر، ذرا سنیں۔ حضور نے فرمایا، کسی نے پوچھا نا حضور میرے لیے باپ کی کیا حیثیت ہے، باپ کا کیا مقام ہے اولاد کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا، اللہ نے تیرے جنت میں جانے کے لیے تیرے باپ کو جنت کے دروازے کا مقام عطا فرمایا ہے، جنت کا دروازہ۔ اور مجھے بتائیں کسی گھر کا دروازہ بند ہو، تالا لگا ہو، تو انسان اس کمرے میں داخل ہو سکتا ہے، اس مکان میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یار باپ کا مقام کتنا اونچا ہے، باپ کا مقام کتنا عظیم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، ہاں جب تو اپنے باپ کی خدمت کرے گا، احترام کرے گا، ادب کرے گا، تو باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تیرے لیے تیرے جنت کے دروازے کو کشادہ فرما دے گا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ سارے جانتے ہیں، یہ حدیث سب کو آتی ہے، مگر ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے نا، اس جنت میں داخلے کا دروازہ رب نے تیرے باپ کو بنا دیا ہے۔ تیرا باپ تیرے جنت میں جانے کا ضامن ہے۔ اگر تو نے اپنے باپ کو راضی کیا، کب؟ تب کل قیامت کے دن تیرے لیے جنت کا دروازہ کشادہ کر دیا جائے گا، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اور ماں باپ کا مقام و مرتبہ، آج ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی ناخلف اولاد بھی ہے جس نے ماں باپ کو ایک فالتو چیز سمجھ لیا ہے۔ جس طرح گھر میں کباڑ کا مال پڑا ہوتا ہے نا، پرانا سا ٹوٹا پھوٹا، اسی طرح ایسی ناخلف اولاد بھی آ گئی ہے کہ جس نے ماں باپ کو فالتو چیز سمجھ لیا۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، باپ کمانے کے قابل نہ رہا، ماں بوڑھی ہو گئی، وہ بیماریوں کا شکار ہو گئی، دوائیاں لانی پڑتی ہیں، خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسی اولاد بھی ہے کہ جس نے ماں باپ کو کباڑ کا مال سمجھ لیا، ماں باپ کو فالتو چیز سمجھ لیا۔ جس طرح فالتو چیز گھر کے کونے میں پڑی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ بھی بس گھر کے کونے میں پڑنے کی چیز ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان سنیں، اور یہ اتنا بڑا حضور کا فرمان ہے ماں باپ کے بارے میں کہ ہاں سمجھیں اور سنیں گے تو انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو کیا سمجھ رکھا ہے، میں نے اپنے باپ کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور ارشاد فرمائیں اولاد کے لیے اس کے ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ غور کریں آپ نے، حضور نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیرے ماں باپ تیری دوزخ بھی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ آسان سا مطلب ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو ستائے، ماں باپ کو تنگ کرے، ماں باپ کو گالیاں دے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولے، ماں باپ کے ساتھ بحث کرے، ماں باپ کے ساتھ تکرار کرے، ماں باپ کو کہے کہ تم پرانے زمانے کے لوگ ہو، تمہیں کیا پتا کہ معاملات کیسے چلتے ہیں، تو یاد رکھو جو اولاد ماں باپ کا دل دکھاتی ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتی، ماں باپ کے حقوق کو پورا نہیں کرتی، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اس اولاد کی جو والدین کے ساتھ نافرمانی ہے
اس نافرمانی کی وجہ سے اس اولاد کو اللہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنا دے گا، جہنم کا ایندھن۔ تو انسان کے ماں باپ، اے انسان تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی بن سکتے ہیں، دوزخ میں جانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ ہما جنتک، اور وہ تیرے لیے جنت بھی ہے، کہ اگر تو نے ماں باپ کے مقام کو سمجھا، ماں باپ کے مقام کو پہچان لیا۔ آج ہم اپنے دوست کے مقام کو بڑا پہچانتے ہیں، آج ہم اپنی برادری کے مقام کو بڑا پہچانتے ہیں، آج ہم اپنی انا کو بڑا مقام دیتے ہیں، اپنی انانیت کو بڑا مقام دیتے ہیں، مگر ہم ماں باپ کے مقام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تیار ہی نہیں کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی زبان سچائی سے یہ لفظ نکلتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہما جنتک، اے انسان تیرے لیے تیرے ماں باپ جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر تو ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں باپ کا ادب کرے گا، ماں باپ کے حقوق کو پورا کرے گا، ماں باپ کے دل کو راضی کرے گا، خدمت کر کر کے ماں باپ کی دعاؤں کو حاصل کرے گا، تو پھر یاد رکھ جب تو اپنے ماں باپ کو راضی کرے گا اور ان کے دل سے خوش ہو کہ تیرے لیے دعا نکلے گی، تو ماں باپ کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا کے ذریعے اے اولاد اللہ تجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، اللہ تجھے جنت میں بھیج دے گا۔ تو کیا مقام ہے ماں باپ کا، کیا مقام ہے ماں باپ کا، وہ انسان کے لیے جنت میں جانے کا راستہ بھی بن سکتے ہیں، جہنم میں جانے کا وسیلہ بھی بن سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہم نے سوچنا ہے نا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کس مقام کے اوپر رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کو معاشرے میں کیا حیثیت دی ہوئی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں بعض لوگ جو 6 مہینے کے بعد 1000 2000 ماں باپ کو دے کے سمجھتے ہیں بڑا مارکا مار لیا میں نے، کشمیر فتح کر لیا میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ سال بعد سیل سے 500-600 کا جوڑا لے کے دے دیا ماں باپ کو، جس کو خود پہننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں تسلی دے دیتے ہیں نا اپنے آپ کو، خرچے بڑے ہیں میرے۔ انسان اپنے فائدے کے لیے ہر تعویل گڑھ لیتا ہے، ہر فائدہ وہ اپنے فائدے کے لیے تلاش کر لیتا ہے۔ ماں باپ کی ضروریات کی باری آئے تو خرچے یاد آ جاتے ہیں، بیوی بچے یاد آ جاتے ہیں، اور ماں باپ کی تھوڑی بہت خدمت کر کے سمجھتے ہیں ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی حضور میری ماں بوڑھی ماں، اس نے خواہش کی کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، مگر حضور وہ اتنی کمزور ہے کہ چل ہی نہیں سکتی، وہ گھر میں اپنے بستر پہ پڑا رہتی ہے سارا دن، مگر اس نے مجھے حکم دیا کہ میں نے حج کرنا ہے۔ حضور پھر میں نے کیا کیا، میں نے اپنی ماں کی بات کو ٹالا نہیں ہے، ماں کی بات کو دھتکارا نہیں، ٹالا نہیں۔ حضور میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا، پیدل گھر سے نکلا۔ حضور حرم تک آتے ہوئے راستے میں کانٹے بھی آئے، پتھر بھی آئے، میرے پاؤں بھی پھٹ گئے، پاؤں سے خون بھی نکلا، پاؤں میں زخم بھی آ گئے، مگر میں نے اپنی ماں کو نیچے نہیں اتارا، ماں کا قدر کی، ماں کا احترام کیا، ماں کو اٹھایا اور پھر طواف بھی کرایا، حج کے سارے ارکان پورے کر دیے۔ تو حضور بتائیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کی خدمت کا حق حضور میں نے ادا کر دیا، پیدل حج کروایا، کندھوں کے اوپر سوار کر کے حضور حق ادا کر دیا۔ تو سنے مدینے والے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تو ایک حج کروا کے سمجھ رہے حق ادا کر دیا، تو نے ماں کے مقام کو سمجھا ہی نہیں، تو نے ماں کے مقام کے اوپر غور ہی نہیں کیا، ایک حج کروا کے کہہ رہا ہے کہ حق ادا کر دیا۔ ارے تیری پیدائش کے وقت ماں نے تکلیف کے جو جھٹکے برداشت کیے تھے، یہ تو ان میں سے ایک جھٹکے کا بدل بھی نہیں ہو سکتا، ایک جھٹکے کی برابری بھی نہیں کر سکتا، اور تو سمجھ رہا ہے کہ حق ادا کر دیا۔ ذرا غور کریں
جن کے ماں باپ حیات ہیں، اللہ انہیں لمبی زندگی عطا کرے، یہ ماں باپ یہ گھر میں چلتی پھرتی جنت ہے، گھر میں چلتی پھرتی جنت کی ٹکٹ ہے، جنت کی گارنٹی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، جنت میں جانے کا سٹامپ پیپر ہے، جنت میں جانے کی مضبوط ڈگری ہے، اور یہ وہ ڈگری ہے جنت میں جانے کی جو دنیا کی کسی یونیورسٹی نے نہیں دی، اللہ نے اور اللہ کے پیارے رسول نے عطا فرمائی۔ اے انسان تو قدر تو کرنا اپنے ماں باپ کی، تو ان کے مقام کو تو سمجھ کہ اللہ نے انہیں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو والد محترم کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، عمر مبارک 6 سال ہوئی تو امی جان بھی رخصت ہو گئی، اور پھر جوان ہوئے 40 سال اعلان نبوت کیا، صحابہ کرام حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے محبتوں کا ایک سلسلہ، غلاموں کا ایک سلسلہ، حضور کے ایک ایک ادا کے اوپر صحابہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اولاد نے مشکل وقت دیکھا ہو تو پھر جب سوکھا وقت آئے تو اس کی آرزو ہوتی ہے کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، وہ دیکھتے کہ اللہ نے اس کے بیٹے کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، کتنی کشادگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے کتنی رحمت عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے مسجد میں، صحابہ کا جمع غفیر ہے اور مسجد بھری ہوئی ہے، حضور کی مبارک آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرے، حضور نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا اور میں مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور اس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا کہ اتنے میں میری ماں حجرے سے باہر نکلتی اور مسجد کے دروازے کے اوپر آ کر محبت بڑے لہجے میں، پیار بڑے لہجے میں وہ میرا نام لے کے کہتی ابنی محمد، اے میرے بیٹے محمد ادھر آؤ ذرا اپنی ماں کی بات تو سنو۔ حضور کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اگر میری ماں مجھے آواز دیتی، اللہ کا نبی فرما رہا ہے اے میرے غلاموں میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میں نماز ختم کر کے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ماں باپ کا کتنا مقام ہے یہ حضور نے اپنی امت کو بتایا ہے، ماں باپ کو اللہ نے کتنا مرتبہ عطا کیا ہے یہ مدینے والے آقا نے امت کو سمجھایا ہے۔ مگر آج امت جائیداد کے پیچھے دوڑ پڑی، وراثت کے پیچھے دوڑ پڑی، اور ایسی نافرمان اولاد بھی ہے اس معاشرے میں کہ باپ بیمار ہوتا ہے نا تو وہ ڈاکٹر کو بلانے کی بجائے وکیل کو بلانا شروع کر دیتی ہے کہ ابا جان بوڑھے ہو گئے، اب یہ جاتے کیوں نہیں، یہ جائیں گے تو مجھے دکان ملے گی، یہ جائیں گے تو مجھے پلاٹ ملے گا، یہ جائیں گے تو مجھے دولت ملے گی۔ ایسی اولاد بھی ہے، خبروں میں آپ پڑھتے ہیں، آتا ہے خبروں میں کہ سکے پتر نے باپ کو قتل کر دیا، کیوں؟ وراثت کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے۔ تو ماں باپ کوئی دنیا کی چیز ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے ان کو قربان کر دیا جائے؟ ماں باپ کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنی بڑی یہ قدرت کی انمول نعمت ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، جہاد کا موسم تھا، حضور جہاد کی تیاری کر رہے تھے اور ایک ایک مجاہد کی ضرورت تھی، ایک ایک بندہ بڑا قیمتی تھا۔ آ کر عرض کی حضور مجھے اجازت دیجیے، حضور مجھے اجازت دیجیے، میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، حضور مجھے اجازت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کیا تیرے گھر میں تیری بوڑھی ماں موجود نہیں؟ حضور جانتے تھے کہ اس کا باپ بھی جا چکا ہے اور یہ ایک ہی بیٹا ہے، ماں کی خدمت کرنے والا اس کے علاوہ کوئی اور ہے بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تیرے گھر میں تیری بوڑھی ماں موجود نہیں؟
عرض کی حضور ہاں میری بوڑھی ماں میرے گھر میں موجود ہیں اور اس کی کوئی خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر تجھے جہاد کرنے کی اجازت نہیں، تو گھر جا کر بوڑھی ماں کا خیال کر، اس کی خدمت کر، اس کے حقوق کو پورا کر۔ جب تو گھر بیٹھ کے ماں کی خدمت کرے گا تو میں اللہ کا نبی ہو کے تجھے ضمانت دے رہا ہوں، اللہ گھر بیٹھے ہی تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا، گھر بیٹھے جہاد کا ثواب تجھے مل جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کو ناراض کر کے جو عبادت کی جاتی ہے، جہاد جیسا عمل کرنے کے بھی اللہ کے رسول اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ ماں گھر میں سسک رہی ہے اولاد کے لیے اور اولاد جہاد کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ بوڑھا باپ وہ جوان بیٹے کے لیے ترس رہا ہے اور بڑھاپے میں من کی بوریاں اٹھا رہا ہے، بڑھاپے میں محنت مزدوری کر رہا ہے، اور جو بیٹا ہے وہ 40 دن کا چلہ کاٹنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسے بیٹے سے بھی عرش کا رب کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ وہ عبادت جو ماں باپ کو ناراض کر کے کی جائے، وہ نیک کام جو ماں باپ کا دل دکھا کے کیا جائے، اللہ وہ نیک عبادت اور نیک کام بھی اللہ کی ذات قبول نہیں کرتے۔ اور ماں باپ کا جو مرتبہ ہے اولاد کے لیے اور ماں باپ کی جو اہمیت ہے اولاد کے لیے، احادیث میں احادیث بھری پڑی ہیں احادیث۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دور میں یمن کے رہنے والے تھے، بوڑھی ماں گھر میں موجود ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اور اویس کے علاوہ بوڑھی ماں کا خیال رکھنے والا کوئی دوسرا موجود بھی نہیں ہے۔ حضرت اویس کے دل میں حضور کی زیارت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، حضور کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے، حضور کے ملاقات کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اور آپ اپنی امی سے اجازت لیتے ہیں، امی جان مجھے اجازت دیں، مدینہ منورہ پاس ہی ہے، میں جا کے اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، امی جان مجھے اجازت دیں۔ والدہ نے اجازت دی، مگر رخصت ہوتے ہوئے کہا کہ بیٹا وہاں رکنا نہیں، بیٹا وہاں تم نے قیام نہیں کرنا، جلدی واپس آ جانا، اس لیے کہ تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، تمہارے بغیر میرے لیے زندگی کے معمولات پورے کرنا بہت مشکل ہے۔ بیٹا تمہیں جانے کی اجازت تو دے رہی ہوں، مگر ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوں وہاں رکنا نہیں، قیام نہیں کرنا، جلدی واپس آ جانا ہے۔ حضرت اویس کرنی قرن جو یمن کا علاقہ ہے وہاں سے چلتے ہیں، مدینہ منورہ آتے ہیں، حضور کے کاشانہ نور، حضور کے حجرہ مبارک کے اوپر دستک دیتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ حضور تو اس وقت مدینے میں موجود نہیں، جہاد کے لیے کسی دوسرے شہر میں موجود ہیں۔ اب حضرت اویس کرنی رک نہیں سکتے تھے چونکہ ماں کا حکم تھا، الٹے قدم واپس یمن چلے گئے، والدہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ماں کا اتنا ادب کیا، ماں کی کہی ہوئی بات کو پورا کیا، ماں کے لبوں سے نکلے ہوئے فرمان کو پورا کیا، اور پھر ادھر حضور نے نوازا کتنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا، حضور یمن کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے، اپنی قمیض کے بٹن کھولتے اور قمیض کے بٹن کھول کے قمیض کو تھوڑا سا کشادہ کرتے اور ٹھنڈی آہ بھرتے اور کہتے کہ میں نے یمن کی طرف منہ اس لیے کیا ہے کہ یمن میں میرا ایک غلام رہتا ہے، یمن سے مجھے میرے غلام کی خوشبو آتی ہے، یمن سے مجھے میرے محب کی، یمن میں مجھے میرے یار کی خوشبو آتی ہے۔ حضور نے پھر اتنا نوازا ہے اس شخص کو جو ماں کی خدمت کرنے والا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، حضور نے کہا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی جائے یمن میں اور جا کر اویس سے کہے کہ تمہیں اللہ کے نبی نے سلام بھی بھیجا ہے اور اللہ کے نبی نے تمہیں حکم بھی دیا ہے
کہ ہاتھ اٹھا کر میری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگو، رب سے بخشش کی دعا مانگو۔ یہ اللہ کے حبیب نے حکم دیا کہ اے میرے صحابہ جانا اویس کے پاس اور جا کے کہنا کہ اللہ کے رسول نے سلام بھی بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے میری امت کی بخشش کی دعا مانگنا رب کی بارگاہ میں۔ اس سے پتہ چلا اور اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو ماں باپ کا خادم ہوتا ہے، جو ماں باپ کی خدمت گزاری کرتا ہے، جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے، ماں باپ کا حکم مانتا ہے، وہ مجیب الدعوات بن جاتا ہے۔ جب بھی وہ دعا مانگتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ اس اولاد کی دعا کو قبولیت کی سند عطا فرما دیتا ہے۔ مگر آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم میں سے کسی کو مشکل پڑے ہم دوڑتے ہیں کسی پیر کے پاس، ہم دوڑتے ہیں کسی درویش کے پاس، کسی فقیر کے پاس جانا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر اتنا نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر میں میرا سب سے بڑا پیر میرا باپ موجود ہے، میرے گھر میں میری سب سے بڑی پیر میری ماں موجود ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو، کاش اے نوجوان سنیں اس بات کو، کبھی ایسا بھی ہو کہ تجھے مشکل آ جائے، تیرا کاروبار نہ چلے، تیری اولاد نہ ہو، یا اولاد ہے مگر نافرمان ہے، تیری بیماری دور نہیں ہو رہی، تیری پریشانی دور نہیں ہو رہی، تو اوروں سے تو دعا کرواتا ہے، کاش تو کبھی اپنے ماں باپ سے بھی دعا کروائے۔ کبھی بیٹھنا اپنی ماں کے قدموں میں، ماں کے قدم دبا، ماں کے پاؤں پکڑ اور ہاتھ مانگ کے کہے اے میری ماں، اللہ نے تجھے بڑا مقام دیا ہے، رب کی بارگاہ میں میرے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ کبھی بیٹھو باپ کے قدموں میں، باپ کے پاؤں پکڑو، باپ کی خدمت کرو، باپ کا سر دباؤ، باپ کا جسم دباؤ، اور پھر کہو ابو میرے لیے دعا کرے نا رب کی بارگاہ میں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب تم ماں باپ کو اپنی خدمت کر کے راضی کرو گے اور ماں باپ کے لبوں سے جو دعا نکلے گی وہ عرش سے ہوتی ہوئی سیدھا رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی۔ مگر ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہے کہ آج کا نوجوان پیر اس کے گھر میں آئے تو وہ پیر کے ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ادب کرنا چاہیے، مگر گھر میں باپ جب آئے نا کمرے میں تو جوان بیٹا ٹانگیں پھیلا کے لیٹا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ باپ کا ادب نہیں کیا تو نے کہ پیر آیا تو اس کے ادب کے لیے کھڑا ہو گیا، اور جب باپ تیرے کمرے میں آیا یا ماں تیرے کمرے میں آئی تو ماں کو پروٹوکول دینے کے لیے یا باپ کو پروٹوکول دینے کے لیے تو نے کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا۔ باپ کے ساتھ یہ ہمارا رویہ ہے۔ پیر کے ساتھ ملاقات ہو نا دن میں 10 دفعہ تو مرید 15 دفعہ پیر کے ہاتھ چومنا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، چومنے چاہیے، اچھی بات ہے، مگر اے اولاد اور اے بیٹے، تو نے دن میں 10 دفعہ پیر کے ہاتھ چومے ہیں، مگر تجھے زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنے باپ کے ہاتھ چومنے کی توفیق نہیں ملی ہے، زندگی میں ایک دفعہ بھی تجھے اپنے ماں کے ہاتھ چومنے کی توفیق نہیں ملی ہے۔ تجھے پیر کے جوتے اٹھانے کی سعادت میسر آئے تو تو جوتے اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے کہ میرے شیخ کے جوتے ہیں، میرے پیر کے جوتے ہیں، مگر تیرے سامنے تیرا باپ اپنے جوتے اٹھاتا ہے، تیرا باپ اپنے جوتے صاف کرتا ہے، اس وقت تجھے خیال نہیں آتا کہ میں اپنے باپ کے لیے جوتوں کا انتظام کروں۔ تو یاد رکھیں، باپ اور مقام، ماں کا مقام، جتنا مقام تھا ہم نے اتنا دینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ماں باپ کو نظر انداز کر کے انسان اللہ کا قرب اختیار نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کو ناراض کر کے، ماں باپ کا دل دکھا کے جتنی مرضی عبادت کر لو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ نے تیری عبادت کی قبولیت مشروط کر دی ہے تیری ماں باپ کی خدمت کے ساتھ۔ حضرت بایزید بستامی کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا نا، ماں کی خدمت میں گئے اور کہا اے میری والدہ، میرے اوپر میرے رب کا بھی حق ہے کہ اس کی عبادت کروں، اور میرے اوپر آپ کا بھی حق ہے کہ تو میری ماں ہے آپ کی خدمت کروں، لیکن اے میری امی میں کمزور ہوں، ایک ہی وقت میں 2 حق ادا نہیں کر سکتا۔ اے میری والدہ، اگر تو
اپنا حق معاف کر دے اور مجھے اجازت دے دے تو میں چلے کاٹ کے وظیفے کر کر کے اپنے رب کا حق تو ادا کر سکوں نا۔ تو ماں ہوتی ہے کمزور دل والی، جو مانگو دے دیتی ہے، جو مانگو دے دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ میرا اس میں نقصان ہے یا فائدہ ہے۔ ماں سوچتی ہے تو تیرا فائدہ سوچتی ہے، ماں سوچتی ہے تو اولاد کا نفع سوچتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے میں نے اپنا حق معاف کر دیا، جا تو جا کے اپنے رب کو راضی کر لے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، جنگلوں میں، کھنڈرات میں، دریاؤں میں، سمندروں میں نے چلے کاٹے، وظیفے کیے، مگر مجھے رب کا قرب نہیں مل سکا۔ کئی سال گزر گئے، سوچا چلو ماں کی زیارت ہی کر لوں، ماں کی خدمت میں حاضری دے لوں۔ گھر آیا، آدھی رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دینے لگا تو دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کی خدمت تو نہیں کر سکا، اب ماں سو رہی ہے اور ماں کیا کہ آرام کے اندر میں خلل ڈالوں۔ میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوئی، پانی چلنے کی آواز آئی، مجھے سمجھ آ گئی کہ ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے۔ دستک دی، ماں دستک دی تو اندر سے ماں نے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہے، ماں نے یہ کہا دروازے پہ میرا بیٹا بایزید بستامی کھڑا ہے، دروازے پہ میرا بیٹا کھڑا ہے۔ ارے تیری ماں تو تیرے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے کہ تیری دروازے کی دستک سن کے وہ پہچان جاتی ہے کہ میرا کون سا بیٹا آیا ہے، بڑا بیٹا آیا ہے یا چھوٹا بیٹا آیا ہے۔ اور تو باہر کے ملک چلا جائے تو تجھے ماں باپ کو فون کرنے کی فرصت نہیں ہے، تو علیحدہ گھر بنا کے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دے تو ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ماں نے دروازے کی آہٹ سن کے سمجھ لیا کہ یہ میرا بیٹا آیا ہے۔ دروازہ کھولا، بیٹے کا ماتھا چوما، کہا کہ بیٹے سناؤ، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کا قرب پا لیا؟ کہا ماں اللہ کا قرب نہیں ملا، دعا کرو نا اللہ مجھے قرب دے دے۔